سرکار کی محفل کا رنگ ختم کیا جائے، کچھ لوگوں کو ڈسائڈ کیا جائے، تو دو چار منافق ادھر سے اٹھتے، دو چار ادھر سے، میں اشارہ نہیں کروں گا، پھر اچھا نہیں لگے۔ ادب کے خلاف ہے، ورنہ ناجائز نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اشارہ اس طرف ہو جائے جو پہلے سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری بھی مقبول ہو۔ اشارہ نہیں کر رہا ہوں، تو دو چار دائیں سے، دو چار بائیں سے، دو چار درمیان سے، وہ 5-6 لوگ بڑے شریف، سفید لباس، پیشانیوں پر محراب، کالے دھبے، وہ اٹھ کر جانے لگتے تو نئے جو آئے ہوئے لوگ تھے مدینہ میں، جو آج فرسٹ ٹائم میں محفل میں بیٹھ رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ یار شاید آج کی گفتگو کوئی اتنی اہم نہیں ہے، یہ شرفاء جو جا رہے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں، آج بزنس کر لیتے ہیں، کل کا لیکچر سن لیں گے۔ تو اس طرح کچھ اور لوگ بھی ان کا دیکھی اٹھتے، تو حضرت صدیق اکبر ایمیں سائڈ تو پچھو ہو کے کہ حضور کی محفل بھی ڈسٹرب نہ ہو، تو ان کو آواز دیتے کہ تعالو آجو کملے آ جاؤ واپس۔ اب قرآن پاک بیان کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، واو کیا ہے، اذا کیا ہے، قیلہ کیا ہے، قالہ کیا ہوتا ہے، قوالہ کیوں نہیں ہے؟ تو پھر یہ باتیں ساری اپنا کلاس روم کی ہے، یہاں کی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا تعالو لوٹ آؤ، اب پوری طرح حاضر ہو کے بیٹھیے گا تاکہ میں اپنی گفتگو آپ کی سماعتوں تک، چونکہ میں نالائق ہوں تو نالائق گفتگو کرے تو سننے والے کو خود بہت زیادہ سمجھنا ہوتا ہے۔ آواز دی جاتی کہ تعالو لوٹ آؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جسے اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک کی طرف۔ اب قرآن پاک کی طرف صدیق اکبر بلا رہے ہیں تو بات تو ختم ہو گئی کہ قرآن پاک سے بڑی کون سی ذات ہے؟ کلام اللہ ہے، غیر مخلوق، تو قرآن پاک کی طرف بلاتے ہیں تعالو آ جاؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ لیکن صدیق اکبر پہ کتنا پیار آیا ہوگا میرے رب کو جب انہوں نے کہا تعالو اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ۔ اب یہ قرآن پاک میں دکھا دیتا ہوں، حفاظ بیٹھے ہیں، یہ تائید کریں گے تعالو آ جاؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ گل مک جاتی قرآن تھے کہ صدیق اکبر پر اگر رسول نہ ذکر نہ کر دے تو پتہ چلا کہ لاسٹ آخری ذکر رسول کا ہے، قرآن سے بات شروع ہوتی ہے، ختم رسول پہ جا کے ہوتی ہے۔ تو صرف قرآن سمجھ میں نہیں آتا جب تک قرآن سینے سے لگا کر در مصطفیٰ کے بھکاری نہ بنے، مانگے نہ جا کر سرکار۔ اب کتنے افراد کی طرف بلایا گیا ہے؟ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کیجئے گا، کوشش کروں گا اگر سمجھ نہ آئے تو مجھے بتا دیجئے گا، میں رٹا نہیں لگا کیا میں پھر شروع کروں۔ سبحان اللہ۔ تعالو آ جاؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف جسے نازل کیا، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہاں پہ ما نافیہ نہیں ہے، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، طرف اس کے جو نازل کیا، اتارا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت کے تاجدار، ان کی طرف آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلام اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ خود راوی بن گیا اور قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب یہ کلام خدا نہیں ہے، کلام صدیق ہے، بیان خدا کر رہا ہے۔ حضور یہ بھی تو قرآن پاک سے ثابت ہے نا، علماء پڑھتے ہیں، صرف توجہ نہیں فرماتے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ یعقوب علیہ السلام 40 سال رو کے نابینا ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یہ تو
اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پاگل نہ بنو، نبی کو عیب دار نہ بناؤ، بے عیب ہے، بے عیب رہنے دو۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ کا کلام نہیں ہے، پائیاں دا کلام ہے جڑا رب بیان کر رہے ہیں۔ یہ بھائیوں کا کلام ہے، یوسف علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کے پترہ کا کلام ہے۔ وہ شکوا کرتے کھلوتے ہیں اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے، حالے تک تعارف نہیں کیے ہوئے یوسف۔ بھائیاں نو پہچان دیں دیر لگ جاندی ہے، سدا ہی کہنے ہیں بھائی نہ بنو نوکر بنو۔ اب غور سے سنیے گا، اور دوسری طرف بھی بڑا مزہ ہے کہ معراج کی راتیں ہیں۔ اب یہ علماء یہ بھی بیان کرتے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا کہ یا اللہ دیدار کرا دے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، آپ دیدار کر نہیں سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، آپ پہاڑ کی طرف دیکھیے، میں اس پر اپنی تجلیات میں سے کسی ایک تجلی کا عکس ڈالتا ہوں۔ فلما تجلی ربہ للجبل، فلما پس جس وقت تجلی ربہ للجبل، اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کا ایک جلوہ پہاڑ پر ڈالا، تو جعلہ دکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صائقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام رب کہتا ہے کہ دیکھو ویک دے رہا جے کہ پہاڑ بچ گیا تو پھر توڑنا بھی سودا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام تو رب بے ہوش کرنا نہیں چاہتا، تو اسی بے ہوش کی تھی۔ اگر کسی کو بے ہوش ہونے کا مرض لائق ہو تو نبی نہیں ہو سکتا۔ بیاشی میں پتہ نہیں وہ کیا کر بیٹھے، آپ بے ہوش نہیں ہوئے، اپنے محبوب حقیقی کے جذبوں میں کھو گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں بیٹھ کر، علماء بھی سوچتا ہوں کہ بیٹھ کر کہ نبی دیکھ نہیں سکتا، یہ پہاڑ یہ کتوں ایڈا ایڈا میرج بن گیا، نہ انہیں جلوے دا منگیا کوئی عکس دے بارے کوئی مطالبہ کیتا کہ یا اللہ دیدار کرا میں تیرا حسن دیکھنا، وہ پتھر یہ نبی اللہ کا کلیم یہ دیدار کا مطالبہ کرے تو لن ترانی، اور وہ پہاڑ آرام نال اپنی جگہ ہوتے پتہ ہی نہیں کہ حسن کی ہوتا ہے۔ وہ جانتا بھی کچھ نہیں کہ حسن کے جذبے کیا ہوتے ہیں، حسن اور عشق کے درمیان درد کتنا ہوتا ہے، ان کا رابطہ کیسا ہوتا ہے۔ پھر اگر میں اس طرف چلا جاؤں گا پھر مولانا روم کیا کہتے ہیں، پھر باتیں لمبی ہو جائیں گی، بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ پہاڑ کا میرٹ کیا ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں غور سے سنیں، پہاڑ کا کوئی میرٹ نہیں، کوئی حق نہیں بنتا کہ نبی نے مقابلے دے چاہے جناب ان کو اپنا دیدار کرا، کوئی حق نہیں بنتا۔ حق بنیا کدوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے لیے راستہ بنایا۔ انظر الی الجبل فلما تجلی ربہ، انظر الی الجبل پہلے ہے، فلما تجلی مقدم اور مؤخر کو دونوں کو دیکھ لو نا، انظر الی الجبل مقدم ہے، فلما تجلی ربہ للجبل مؤخر ہے، یعنی پہلے نظر ڈالیے، آپ ایک نظر تو ڈالیے، اگر پتھروں کو بھی حقدار نہ بنا دوں تو وہ کہتے نہیں کہ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔
नज़र में भी फैसला हो जाता है। मेराज की रात कल मैं दौरान सफ़र ही पढ़ रहा था, क्योंकि रात देर से घर पहुंचा और फिर सुबह इस तरफ सफ़र शुरू हो गया। तो अभी फिर उधेड़बुन हूँ कि मैंने अपना चक्री पहुंचना है पीर सरकार जी के पास। पता नहीं वहाँ पहुँचते हुए क्या टाइम होता है। अब हुण एक पासे तो कुछ होना ही है आज रात, ये हकीकी बात है। तो अब मुझे ये आदत तो नहीं है कि मैंने अभी कश्मीर जाना, मैंने नहीं जाना। मैंने पीर सरकार जी के साथ वादा था, लेकिन अभी मैंने उनको अर्ज कर दी। तो मैं पढ़ रहा था गाड़ी के अंदर ही, मेरी लाइब्रेरी होती है, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो देख रहा था कि जब हुजूर जाते हैं ना जन्नत के अंदर, तो ये अदबी हवाले से एक तमसील भी बन जाएगी बात समझने के लिए। जब ऐलान हो गया आलम बाला के अंदर कि आज मेरे महबूब ने आना है, तो फरिश्तों ने सोचा, हूरों ने सोचा, तो महबूब बनाता तो हमें बनाता ना, एक बशर को बनाया। फिर बशर में और नूर में तो बड़ा फर्क है। हम नूर से बनी हैं और जिनको अल्लाह ताला अपना महबूब कहता है वो बशर है। तो ऐलान हो गया तो उन्होंने सारा दिन तैयारी की। जन्नत का एक दिन इतना 1000 साल, यानी 1000 बरस तक अपने आप को तैयार किया। और जब हुजूर यहाँ से चले तो क्या था, उम्मे हानी के घर आराम फरमाते, उठे, आपने वुज़ू फरमाया, फिर नफल पढ़े, फिर बुराक पे सवार। मैं क्या क्या सुनाऊं क्यों नेमत अली साहब। बुराक पे हुजूर बैठने लगे तो मवाहिबुल दुनिया के अंदर है, फिर इसकी शरह जुल्कानी के अंदर भी। मवाहिबुल दुनिया के अंदर है कि जब बुराक के पास आ गए हुजूर भी, जिब्राइल भी और बुराक भी, तो बुराक को भी पसीना आ गया, जिब्राइल को भी पसीना आ गया, मेरे सोने नबी में पसीना आ गया। बुराक को पसीना इसलिए आया कि आज वो मेरी पुश्त पर सवार होने वाले हैं कि जिनके बगैर कायनात में अल्लाह का कोई और महबूब है। अगर कोई है तो वो मंसूब इला रसूल होकर होगा ना, डायरेक्ट सिर्फ मेरे आका अल्लाह के नाम। वैसे तो मतलब उन्हीं के हुक्म वो आयत मैंने पढ़ी हुई, लेकिन वहां पे यूं हुक्म से पहले मुकद्दम फत्तबे उलमा समझ गए होंगे। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। हुजूरों ने सोचा कितना हसीन होगा, चलो जिस रात हुजूर तैयार होके बुराक में जन्नत में से गुजरे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिदरतुल मुंतहा तक हुजूर गए हैं, आगे नहीं गए, यहीं पे आपका मेराज था। तो शायद उन लोगों ने आयत नहीं पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर को आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। तो हुजूर रहमत हैं, आलमीन बशमूल अपने अफराद के मोहताज हैं। ये कुलिया ज़हन में रखिएगा, आलमीन के लिए हुजूर रहमत है। तो हुजूर मोहताजुल इलाह हुए, आलमीन, और आलमीन के अंदर जितने भी अफराद रहते हैं, कितनी गैलेक्सियां हैं, कितने सैयारे हैं, कितनी कहकशाएं हैं, सितारों से आगे जहां और भी है। ये मेरा क्लास रूम नहीं कि फिर मैं डिटेल में चला जाऊं। तो बात यह है कि आलमीन कितने हैं ये मौलवियों को पता है। तो हर आलमीन में जितने बसते हैं वो सारे जो है मोहताज। तो जन्नत भी तो आलमीन में बचे, आसमान भी तो आलमीन में है, लौह कलम भी आलमीन में है, सिदरतुल मुंतहा भी आलमीन में है। तो जेडे मोहताज हैं उन्होंने देख के मेरा जो है शायद समझा नहीं सका, यानी मोहताजों को देखकर हुजूर का मेराज करो। जो हुजूर के मंगते हैं, जो हुजूर के दर की खैरात पर पलते हैं, उन्होंने देख के हुजूर का मेराज हो नहीं। जहां जहां से हुजूर गुजरते गए आलमीन बशमूल अपने अफराद के, उनको मेराज होता है। अहमद नदीम कासमी ने एक शेर कहा जिसका एक मिसरा मेरे अकीदे के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी बात समझ में आती है
کہ جبرائیل نے جب حضور کے پاؤں چومے تھے نا تو جو کچھ کہا تھا پڑھ تو نہیں سکتا ہوں، بے سرا سا ہوں، لیکن آپ کو ایک شعر اپنے مزاج کی بات ہے میری، آپ کے لیے بھی پڑھ۔ تیری معراج تیری معراج کے تو قلم تک پہنچا، تیری معراج تیری معراج کے طولو قلم تک قلم قلم تک پہنچا، جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیری معراج کہ طول و قلم تک پہنچا، میری معراج تیری معراج کے طول و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو جب براق کے قریب گئے تو براق کو بھی پسینہ آ گیا، جبرائیل کو بھی پسینہ آ گیا، یہ مواہب الدنیا کے اندر ہے، اور حضور کو بھی پسینہ آ گیا۔ براق تو اس لیے ڈر رہا تھا کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، جبرائیل کو پسینہ آیا کہ میں نے رکاب کے نیچے پاؤں ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہیں حضور کے مزاج پہ کوئی میرا عمل بار نہ گزرے، اس کو پسینہ آیا، اور حضور کو پسینہ آیا، میں اٹھے چلے ہیں جیتے آج تک کوئی گیا۔ اب ذرا غور کیجیے، تینوں کو پسینہ آ گیا، براق کی پیشانی کو چھوتا ہوا پسینے کا قطرہ زمین پہ گرا، اللہ تعالیٰ نے ایک پودا پیدا کر دیا گلاب کا جس کو زرد رنگ کے پھول لگ گئے۔ جبرائیل کی پیشانی سے جب وہ قطرہ گرا تو اللہ تعالیٰ نے گلاب کا ایک پودا پیدا کر دیا جس کو وائٹ کلر کا پھول لگ گیا، اور حضور کے پیشانی اقدس سے پسینے کا قطرہ رخساروں کو چومتا ہوا، ریش مبارک کو مس کرتا ہوا جب زمین پہ گرا تو فوراً ایک پودا اللہ نے پیدا کر دیا، اس کو اپنا سرخ رنگ کا گلاب لگ گیا۔ یہ گلاب کی تقریب کب ہوئی، اس کی انتہا تک میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ حضور اپنی زندگی میں گلاب کو چوما کرتے تھے، سرخ گلاب کو، یہ بھی وہیں پہ امام زرقانی کہتے تھے، اور حضور نے ایک اعلان کیا تھا، سنا دوں؟ چلو مرشدان درد ہوتے آئے ہوتے گفٹ لے جاؤ گے کہ حضور نے گلاب کو، سرخ گلاب کو ہاتھ میں پکڑ کر یہ اعلان کیا تھا، جدوں بھی قیامت تک میری خوشبو سنگڑی ہوئے تے سرخ رنگ دا گلاب سنگڑی۔
اب حضور غور سے اپنے گفتگو میں آگے لے کے چلو، پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھل جائے گا. صرف اتنی بات سنانی تھی آپ کو. پھر معراج کا درمیان میں ذکر آ گیا تو سن لیجئے کہ سرکار اسی طرح چلے گئے. مسجد اقصی میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے علماء بیٹھے ہیں. ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا سب علماء. امام بہقی کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک نے کہا مرّ علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ. اور امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر روایت لکھی کہ مررت علی موسیٰ، برات کے اوپر بیٹھ کر حضور موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرے. آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور یصلی فی قبرہ، اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. کملے ہو یصلی صلی یصلی، یہ باپ جو ہے ایسے نماز واسطے ہی یصلی اس کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے. یصلی اس کا معنی رحمت طلب کرنا بھی ہے. یصلی اس کا معنی دعا کرنا بھی ہے. یصلی اس کا معنی درود پڑھنا بھی ہے. تو جب حضور کا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے اوپر سے ہوا، میں نے جو شرح لکھی اس میں باقاعدہ 100 صفحات پر میں نے بات کی ہے، باقی دلائل میں دی ہے. تو اس وقت یہاں پہ یصلی کا معنی یہ نہیں بنتا کہ نماز پڑھ رہے تھے. حضور کی آمد پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے مدینے والے پر درود و سلام کے پھول بھیجتے تھے. اچھا حضور بات لمبی ہو جائے گی. آپ جنت میں پہنچ گئے، وہی سادہ سا سر خیمہ، وہی سادہ سی چادر، کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا، کوئی آنکھوں میں سرما نہیں ڈالا ہوا. تو پیر نصیر الدین نصیر ان کی روح تڑپی. انہوں نے یہاں پر لکھا کہ حضور نے جیسے ہی قدم رکھا نہ ہوتے بن سور کے تیار بیٹھنے سن کے ویکھنے محبوب کے ہو جائے گا. جیسے ہی سرکار نے جنت میں قدم رکھا تو پیر لکھتے ہیں، پیر نصیر الدین نصیر، کہ پہنچی جو ان کی سادگی ہے حسن تک نظر. سرکار کے سادہ حسن تک جب حضوروں کی نظر پہنچی تو ہوا کیا؟ پہنچی جو ان کی سادگی ہے حسن تک نظر. اگر توجہ ہے تو میں اگلا مصرع سناؤں گا، نہیں تو میں کچھ نہیں کروں. پہنچی جو ان کی سادگی ہے حسن تک نظر، حوروں نے رکھ دیے وہی زیور. وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محفل کو چھوڑ کر کچھ لوگ ارادتاً جا رہے تھے، کچھ صحابہ اٹھ کے جا رہے تھے، ان کے دیکھا دیکھی. تو جب پیچھے سے بلایا گیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محبوب تیرے چاہنے والوں نے ان کو بلایا تو ہے، اگر اجازت دے تو 2 جملے عرض کروں. قبلہ پیر صاحب آپ کی نظر اور علماء کی نظر کہ صدیق اکبر کے دل میں اس وقت کیفیت کیا ہوگی، صحابہ کے دل میں کیا کیفیت ہوگی کہ جب آپ نے آواز دی ہوگی تعالو حکم لے ہو آ جاؤ واپس، مسیحا گھر ٹر کے آیا، بیمار علاج ہی نہیں کرا رہا، ہادی گھر چل کے آیا ہے اور گم کرتا ہے راہ مسافر، منزل کا پتہ بھی نہیں پوچھتے. آواز دی تو اب اللہ تعالیٰ نبی پاک سے کہتا ہے، اب اللہ کا کلام شروع ہوتا ہے. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، دیکھا آپ نے منافقوں کو. علماء تو ترجمہ کرتے ہی سمجھ جائیں گے، باقیوں کے لیے مجھے 2 منٹ لگانے پڑیں گے. غور کیجئے گا، رَأَيْتَ دیکھا آپ نے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ دیکھا آپ نے منافقوں کو. توجہ ہے سر؟ دیکھا آپ نے منافقوں کو یصدون عنک، کہ وہ تیری طرف پشت کر کے سدودا تیرے وال کنڈ کر کے ٹر گئے، تیرے وال کنڈ کر کے ٹر گئے. نہیں سمجھ آئی. بلایا 2 والسی اور یصدون عنک کنڈ کی تھی صرف نبی وال. ثابت ہوا کہ قرآن کو انہوں نے لے لیا، قرآن سینے نہ لیا، قرآن سینے نہ لا کے نبی کو چھڑ کے ٹر گئے. تو اللہ نے کہا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، محبوب ان کو جانے دیجئے، دفاع ہونے دیجئے. جب ان کے ہاتھوں کے عمل کی وجہ سے یہ مسائل کی یلغار میں پھنس جائیں گے
कोई दरवाजा इनके लिए खुला नहीं रहेगा। बड़ी अजीब मुश्किल है, अजीब लम्हे फिक्र है। कुरान भी खोल है, मुसीबत फिर आ जाना। ये बिमा कद्दमत ऐदीहिम क्या है? मौलाना समझा दो ना। आप तो कुरान बहुत माहिर है ना, आप पढ़ते हैं कुरान, इससे सुन्नी लोग हम हमने तो थोड़े माही याद किया ना। साढ़े कमले सुन्नी भी हो जाए, कहते हैं चलो कुरान उधर पढ़ा लेते। बहुत अच्छे कारी साहब कमले ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ जाहिल चंगे नहीं। गुस्ताखे रसूल का ना हो। अपने को पढ़ा भावे मजबूर ही पढ़ा देंगे, गुस्ताखे रसूल का नहीं पढ़ा। और मारूफ पढ़ने वालों को देखिए, रब कहता है कि कुरान को ले लिया इन्होंने, ये सुद्दूना अनकुमा नहीं है, यहाँ तेरी तरफ कोशिश करके जा रहे हैं, तो जाने देना। इनका जो अमल है, जब ये अपने ही अमल की वजह से बिमा कद्दमत ऐदीहिम, इन्होंने हाथ से जो कुछ पकड़े है ना, वो कुरान जो सीने से लगा के जा रहे हैं, बड़े मजे लेके पढ़ते हैं। जान दे सुम्मा जाऊका, कुरान को ले पर मुड़ के फिर तेरे ही बुए थे आने पर। अगर ये कुरान पाक के अल्फाज नहीं है तो काट देना मेरी गलती। मैं जो 20 साल से कहता हूं, छुप छुप के मुझे 5 मरतबा गोलियां मारी। मेरे दोनों गुर्दों में स्टैंड मिले हुए, मैं चल नहीं सकता, लेकिन पीछे छुप के जो वार करते और न सामने। और 5 मरतबा गोलियां खा के बुलेट मेरे किडनी के करीब से गुजर गए। यकीन कीजिए, मैनू यकीन आ गया जेदे साईं तकले हज़रत अम्मार इब्न यासिर को अबू जहल नहीं, ये अस्माउर रिजाल के अंदर है। एक दिन बड़े अल्लामा साहब हैं, लाहौर के हैं, वो गुलाम रसूल साहब को उन्होंने कॉल कर दी। उन्होंने कहा जी के पीर साहब तेरे उस्ताद